ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم محترم علماء کرام، محترم سامعین اور خواتین اسلام، آج سے تقریباً 25 سال پہلے غالباً 2005 سال کی مناسبت سے اس گاؤں میں، اس بستی میں اور اسی مدرسے کی تقریب سنگ بنیاد میں مجھے پہلی بار حاضری کا موقع ملا تھا۔ یہ مدت ایک بڑی مدت ہے۔ 25 سال پہلے بہت سارے لوگ یہاں پہ جو موجود ہیں شاید ان کا وجود نہ رہا ہو، اور بہت سارے لوگ اپنی کم عمری میں اس وقت اس پروگرام میں موجود رہے ہوں۔ ہماری جماعت کے مشہور و معروف عالم دین اور امارت اہل حدیث صادق پور کے امیر محترم حضرت مولانا عبدالسمیع جعفری حفظ رحمہ اللہ اس پروگرام میں اس مدرسے کی سنگ بنیاد کے لیے تشریف لائے تھے۔ میرے بھائیوں، مجھے نہیں معلوم کہ اس پوری مدت میں اس مدرسے کے ذریعے اس بستی کے کتنے لوگوں نے اس سے فائدہ حاصل کیا، یا اس مدرسے نے اس بستی کے کتنے لوگوں کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا۔ لیکن ایک بات پورے وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے
کہ اس مدرسے کا وجود اور یہاں اس بستی کے اندر موجود افراد اس بات کی شہادت کے لیے موجود ہیں کہ اس دینی ادارے نے اپنی بساط تک تعلیم و تربیت کا بہتر انتظام کیا اور اس کے منتظمین اور اس کے بانیوں نے جو مقاصد جو اغراض اپنے سامنے رکھے تھے اس میں یہ ادارہ کامیاب رہا۔ یہاں پہ اس پروگرام میں حاضر ہونے کے بعد مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہوا کہ اس علاقے میں جامعہ امام ابن تیمیہ چندن بارہ سے تعلیم حاصل کرنے والے بہت سے ہمارے نوجوان علماء انہوں نے اس پورے خطے میں قرآن و سنت کی تعلیم کو لوگوں کے درمیان اپنی حد تک پھیلانے کی کوشش کی۔ خاص طور پہ یہاں جو موجود جامعہ کے فارغین ہیں جن میں یہ جناب عتیق الرحمن تیمی اور ان کے چھوٹے بھائی مطیع الرحمن، ان لوگوں کی تعلیمی محنت، تعلیمی جد و جہد اور اس تعلیم کے تعلق سے ان کے سچے جذبات کا اندازہ یہاں آنے کے بعد ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی تعلق سے آج کے اس پروگرام میں آپ کو یہ یاد دلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ تعلیم اور پڑھائی یہی ایک چیز ہے جو انسان کو اس دنیا میں صحیح طریقے سے زندہ رہنے اور ایک کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ تعلیم کی حیثیت اسلام نے جو متعین کی ہے، اس تعلق سے یہ بات کافی ہے، اس بات کو جاننا کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سب سے پہلی جو آیت نازل فرمائی وہ اسی تعلیم کے تعلق سے تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا پیغام تعلیم کے تعلق سے دیا۔ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، تعلیم کو جو اہمیت اسلام نے دی ہے، دنیا کے کسی مذہب میں، کسی دین میں تعلیم کو وہ حیثیت حاصل نہیں رہی ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جس مذہب نے تعلیم کو اتنی اہمیت دی، اس مذہب کے ماننے والوں نے اس تعلیم کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور ہم نے اس تعلیم کے ذریعے اپنے مطلوبہ مقام کو حاصل کرنے کی کیا کوشش کی، کیا جد و جہد کی۔ پوری اسلامی تاریخ ہمیں یہ بتانے کے لیے موجود ہے کہ اس کائنات میں مسلمانوں نے اگر کبھی
عزت و سربلندی حاصل کی ہے تو وہ تعلیم کے ذریعے کی ہے۔ ایک انسان چاہے وہ جس درجے کا ہو، لیکن تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کو سماج میں اور معاشرے میں جو مقام ملتا ہے اس کی زندہ مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ پڑھے لکھے لوگ، تعلیم یافتہ لوگ اور غیر تعلیم یافتہ، یعنی جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اس کا مظاہرہ ہم شب و روز اپنے سامنے دیکھتے ہیں۔ ایک پڑھا لکھا انسان، ایک تعلیم یافتہ انسان، اس کی شخصیت کے اندر جو خوبیاں نظر آتی ہیں وہ ایک غیر تعلیم یافتہ انسان کے اندر آپ کو کبھی نہیں ملیں گی۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک جگہ یہ بتایا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ایک شخص اگر پڑھا لکھا نہیں ہے، جس کو ہم اپنی اصطلاح میں اور شریعت کی اصطلاح میں جاہل کہتے ہیں، اس انسان کے ذریعے کہی ہوئی بات یا اس کی بتائی ہوئی بات کو اسلام نے کوئی اہمیت نہیں دی، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ایسا انسان اپنی لا علمی کی بنیاد پہ، اپنی جہالت کی وجہ سے اگر کوئی بات کہتا ہے جو ایک پڑھے لکھے انسان کے لیے مناسب نہیں ہے، تو ایسے بے پڑھے انسان کی باتوں کو سننا تو درکنار، اس کو توجہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آسانی کے ساتھ اس کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ دوسری طرف نکل جائیں اور اس کو یہ تأثر دیں کہ ہمارے نزدیک ایسے انسان کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی بات اس لائق نہیں ہے کہ اس کی بات سنی جائے یا اس پہ کوئی توجہ دی جائے۔ اس سے ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں میرے بھائیوں کہ جہالت، لا علمی یہ اتنا بڑا عیب ہے کہ خود اسلام ایسے لوگوں کو سماجی طور پہ ناقابل توجہ اور ان کی باتوں کو ناقابل اعتبار قرار دیتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس چیز کا مشاہدہ ہم اچھی طرح کر سکتے ہیں کہ تعلیم کے ذریعے ایک عام انسان کس درجے سے کس بلندی کے درجے تک پہنچ سکتا ہے، اس کا آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا اور اسلام کو ایک تعلیم والا دین بنا کر کے جب بھیجا گیا اس دنیا میں، تو مکہ کے اندر رہنے والی وہ قوم جس نے کبھی تعلیم کا نام نہیں سنا تھا، جن کی جہالت اور جن کا اجٹ پن پورے علاقے میں معروف تھا، ایسے لوگوں نے جب تعلیم حاصل کرنا شروع کی تو میرے بھائیوں صرف 25 سال 26 سال کی مدت میں ایک وقت ایسا آیا کہ اس جاہل قوم نے دنیا کے سامنے
قیادت اور سیادت کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ پوری تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جس چیز کی سب سے زیادہ تربیت دی وہ تربیت تھی تعلیم کی۔ آپ نے اپنے صحابہ کو پڑھانے کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے ہر طرح کے انتظامات کیے۔ مجھے یہ کہنے دیا جائے کہ تعلیم کے راستے میں پیسے، دولت، اسباب و وسائل کی کمی کا رونا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ایسی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ ایک انسان جب اس بات کا ارادہ کر لیتا ہے، اس بات کا عزم کر لیتا ہے کہ اس کو تعلیم حاصل کرنی ہے، تو خود بخود اس کے راستے کے تمام مسائل، تمام مشکلات دور ہو جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کیا تھا، ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھے، روزی روٹی کے لیے کوئی مستقل آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی جو تعلیم حاصل کی، جو تربیت حاصل کی، اس تعلیم و تربیت کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس بے سر و سامانی کے عالم میں پڑھنے والے لوگوں نے جہاں ایک طرف دنیا کے اندر بڑی بڑی حکومتوں کی قیادت کی، دوسری طرف قضا اور فیصلے کے اعلیٰ منصب کی ذمہ داریوں کو ادا کیا، میدان کارزار میں اسلامی کمانڈر کی حیثیت سے انہوں نے انسانیت کا ایسا نمونہ پیش کیا جس کی مثال آج کی تعلیم یافتہ دنیا بھی نہیں پیش کر سکتی۔ میرے بھائیوں، اس سیرت نبوی کے ان واقعات سے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کے اندر تعلیم کو جو حیثیت حاصل ہے اور مسلمانوں کو تعلیم کے لیے جن اسباب کو اختیار کرنے کی ہدایت دی گئی ہے، اس کے سامنے دنیا کی تمام دوسری ضروریات اور تمام دوسرے اسباب و وسائل دوسرے اور تیسرے درجے پہ آتے ہیں۔ تعلیم کے بغیر ایک مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اسلام کی بنیادی تعلیم یا اسلام کی بنیادی چیز جو بتائی گئی اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ۔ ایک مسلمان اسلام میں کب داخل ہوگا؟ جب وہ پہلے سیکھے گا اس بات کو، اس بات کی تعلیم حاصل کرے گا کہ اللہ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی صحیح معبود نہیں ہے۔ ہم جس معبود کی عبادت کرتے ہیں، جس اللہ کے سامنے ہم سجدے کرتے ہیں، اس اللہ کی ذات کے بارے میں، اس اللہ کی صفات کے بارے میں جاننا، سیکھنا اور پڑھنا یہ ہمارے بنیادی عقائد کے اندر داخل ہے، اور اس تعلیم کے بغیر، اس کو جانے بغیر اور اس کو سیکھے بغیر صحیح معنوں میں کوئی آدمی اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، یہیں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو سب سے پہلی چیز جس کی تاکید کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ تعلیم حاصل کریں۔ آپ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو جو سب سے بڑا تحفہ
دے سکتے ہیں اس زندگی میں وہ تعلیم کا تحفہ ہے۔ ہم اور آپ مشاہدہ کرتے ہیں میرے بھائیوں کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کے لیے کچھ جائیداد بنا دی، زمین کے کچھ ٹکڑے خرید دیے، اگر اس کو ہم نے تعلیم سے آراستہ نہیں کیا، اس کو پڑھایا لکھایا نہیں، تو بہت ممکن ہے، بلکہ عام مشاہدہ یہ ہے کہ آنے والے چند سالوں میں وہ انسان زمین کا مالک رہ جائے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ زمینیں آتی اور جاتی رہتی ہیں، دولتیں ایک انسان کے پاس کبھی ٹک کر نہیں رہتی، لیکن اگر آپ نے اپنے بچے کو تعلیم کی دولت دی، اس کو اگر آپ نے پڑھا دیا، تو میرے بھائیوں یہ وہ دولت دی آپ نے اس کو، یہ وہ تحفہ دیا آپ نے اس کو جو کبھی اس سے ختم نہیں ہونے والی، اور اس تحفے اور اس دولت کے بدولت وہ آپ کے لیے مرنے کے بعد بھی کارآمد ثابت ہوگا۔ آج معاشرے کے اندر اس بات کا مشاہدہ ہم اور آپ آسانی سے کر سکتے ہیں کہ ایک انسان اپنی اولاد کو اگر پڑھاتا لکھاتا ہے، تعلیم یافتہ بناتا ہے، تو وہ اولاد اپنے والدین کے مرنے کے بعد کسی نہ کسی صورت میں اس کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے، اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، اور اس کے لیے اس کے مرنے کے بعد بلندی درجات کا سبب بنتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جنت میں جب داخل ہوگا تو جنت کے نیچے والے درجے میں اللہ تعالیٰ اس کو رکھے گا۔ وہ مومن ہونے کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، لیکن اس کا درجہ بہت نیچا ہوگا۔ اچانک ایک دن اس کے درجے کو جنت میں بلند کر دیا جائے گا، نیچے درجے سے جنت کے اعلیٰ درجے میں اس کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ وہ انسان تعجب میں پڑ جاتا ہے، پوچھتا ہے کہ یا اللہ، میں تو جنت کے نیچے والے درجے میں تھا، یہ میری ترقی کیسے ہو گئی؟ تو اس کو بتایا جائے گا، اللہ کے فرشتے اس کو بتائیں گے کہ یہ اصل میں تمہاری اولاد جو دنیا میں ہے، اس نے تمہارے لیے دعائے مغفرت کی، اس نے تمہارے لیے اللہ رب العالمین سے بلندی درجات کی دعا کی، اور اس دعا کے نتیجے میں تمہارے درجے کو جنت میں بلند کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، آپ 10 بیگھہ زمین یا ایک بہت بڑی جائیداد اپنی اولاد کے لیے اس دنیا میں اگر چھوڑ کے جاتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے جنت میں بلندی درجات کا سبب بن جائے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ لیکن اگر آپ نے اپنے بچے کو تعلیم دیا، پڑھایا، اور وہ بچہ زندگی کے کسی مرحلے میں، کسی بھی موڑ میں اگر آپ کے لیے اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے مغفرت مانگی، تو وہ دعا اللہ رب العالمین والدین کے حق میں ضرور قبول کرتا ہے، اور اس کا فائدہ انسان کو ملتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، تعلیم کا مقصد انسان کو ایک مہذب انسان بنانا ہے، اور میں یہاں پہ اس بات کی وضاحت بھی کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ تعلیم جب بولتے ہیں، تعلیم کی جب ہم بات کرتے ہیں، تو ہمارا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس سے مراد صرف مدرسے کی تعلیم ہے۔ تعلیم کے سلسلے میں قرآن مجید میں تقریباً 774 جگہ اللہ رب العالمین نے تعلیم کے متعلق گفتگو کی ہے، تعلیم کی بات کی ہے، اور ان میں سے بیشتر آیتوں میں تعلیم کا ذکر اللہ رب العالمین نے مطلق کیا ہے۔ میں نے شروع میں جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی
اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم الانسان بالقلم۔ یہاں بھی اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے تعلیم کی بات کی ہے اور مطلق تعلیم کی بات کی ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جہاں علم کی فضیلت کی بات اللہ نے اس آیت میں کی ہے، وہاں بھی مطلق تعلیم کی بات کی ہے۔ اسلام کبھی اس بات میں امتیاز نہیں کرتا کہ تعلیم دنیاوی ہونی چاہیے یا دینی ہونی چاہیے۔ ہر وہ تعلیم جو انسان کو اپنے رب کی حقیقت تک پہنچائے اور انسان کو اچھا انسان بنائے، وہ تعلیم اسلام کے اندر مطلوب ہے، اور اس تعلیم کی اہمیت اور اس کی ضرورت قرآن کی ان تمام آیتوں کے تحت داخل ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو آپ ضرور پڑھائیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ بچوں کی تعلیم اور خاص طور پہ ابتدائی تعلیم جو بچوں کی ہونی چاہیے وہ دینیات سے متعلق ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہمیں اور آپ کو جس مقصد کے تحت پیدا کیا، وہ مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور اللہ کی اس عبادت کے لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کس طرح کی عبادت چاہتا ہے، ہم سے کس طرح کی عبادت کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے، اور اس عبادت کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں اس کا سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک مسلمان اگر اپنے بچے کو بنیادی دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کے بعد کالج یا یونیورسٹی کے اندر اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجتا ہے، اور وہ اس دنیا میں ایک اچھی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے سماج کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے، ایسا شخص بھی اس ضمن میں داخل ہے جس ضمن میں قرآن مجید نے تعلیم کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ اسلام نے کبھی بھی اس بات کی تفریق نہیں کی کہ تعلیم دینی الگ ہوتی ہے اور دنیاوی الگ ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، تعلیم ہوتی ہے، اور اس کی اہمیت کو اور اس کی ضرورت کو سمجھنا اور اس کے مطابق بچوں کو پڑھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں اس مناسبت سے ان خواتین سے جو یہاں پہ ہم لوگوں کی باتیں سن رہی ہیں، میں ان سے خاص طور پہ یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ بچوں کی جو ابتدائی اور بنیادی تعلیم ہے اس کی بڑی حد تک ذمہ داری ماں کے اوپر عائد ہوتی ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ماں یہ بچے کے لیے ابتدائی مکتب کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر ماں کو تعلیم سے دلچسپی ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کا بچہ ایک اچھا انسان بنے، ایک تعلیم یافتہ انسان بنے، تو وہ عورت اپنے بچے کو، اپنی اولاد کو تعلیم کے راستے پہ لگا دیتی ہے۔ ایک ماں جو رول ادا کر سکتی ہے بچے کی تعلیم کے لیے، میرے بھائیوں، ایک باپ اتنا بڑا رول ادا نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا، 4 بڑے ائمہ کرام جن کو ہم ائمہ فقہ کے نام سے، ائمہ اربعہ کے نام سے جانتے ہیں، ان میں سے ایک امام احمد بن حنبل ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں بچپن میں یتیم ہو گیا تھا، میرے والد کا انتقال ہو گیا، میری والدہ نے میری تربیت کی اور مجھے پڑھایا، اور پڑھانے کے لیے میری ماں نے جو مشقت برداشت کی اس کو انہوں نے لکھا اور بیان کیا کہ میری والدہ فجر کی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جاتی تھی، اور جاڑے کے زمانے میں میرے لیے پانی گرم کرتی تھی،
تاکہ میں اس گرم پانی سے وضو کر سکوں، اور پھر رات کی تاریکی میں وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر مسجد جاتی تھی۔ اس زمانے میں تعلیم کا انتظام مسجد میں ہوا کرتا تھا، اور اس طریقے سے جب میری پڑھائی ختم ہوتی تھی تو پھر وہ جا کر کے مجھے مسجد سے گھر لاتی تھی۔ میری والدہ نے یہ کام 1-2 دن تک نہیں کیا، سالوں تک، جب تک کہ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم مکمل نہیں کی، میری والدہ نے میرے لیے اہتمام کیا اور مجھے تعلیم دینے کے لیے یہ ساری مشقتیں برداشت کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، جن کی کتاب صحیح بخاری قرآن مجید کے بعد اسلام کا دوسرا سب سے بڑا مرجع ہے، اس امام بخاری کی سوانح حیات جب آپ پڑھیں گے، ان کی زندگی کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ان کے والد کا بھی انتقال بچپن میں ہو گیا، وہ بھی یتیم کی حیثیت سے انہوں نے زندگی گزاری۔ اور میرے بھائیوں اور خواتین اسلام، امام بخاری کو امام بخاری بنانے میں ان کے ماں کا کردار تھا۔ ان کی والدہ نے ان کو مکتب میں داخل کیا اور ان کے لیے تعلیم کے تمام اسباب مہیا کیے، اور ساتھ ہی ساتھ رات میں اٹھ کر اپنے اس بچے کی تعلیم کے لیے اور اس کی صالحیت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتی تھی۔ امام بخاری کے سوانے میں یہ بھی لکھا گیا کہ امام بخاری بچپن میں ایک بار بیمار پڑ گئے، ان کے آنکھ کی روشنی چلی گئی، اندھے ہو گئے۔ ان کی والدہ بہت زیادہ فکر مند تھی، وہ جانتی تھی کہ میرا یہ بچہ اسی وقت صحیح معنوں میں عالم بن سکتا ہے جبکہ اس کے آنکھ کی بینائی، اس کی روشنی اس کی لوٹ آئے، اور اس کے لیے اس ماں نے اس بچے کے لیے اللہ رب العالمین سے راتوں میں اٹھ کر دعائیں کی، تہجد کی نمازیں پڑھی، اور اس دعا کی بدولت ایک دن ایسا آیا کہ ان کی والدہ کو خواب میں یہ دکھایا گیا کہ تمہارے بیٹے کی آنکھ کی روشنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعاؤں کی وجہ سے لوٹا دی ہے۔ چنانچہ وہ صبح جب بیدار ہوئی اور بچے کو جگایا تو دیکھا کہ امام بخاری کے آنکھ کی روشنی واپس آ چکی تھی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں کہہ یہ رہا تھا کہ ایک بچے کی تربیت اور تعلیم کے لیے اس کی ماں کا جو کردار ہے وہ بہت اہم ہے۔ ماں اگر چاہے تو اپنے بچے کو ایک بڑا سے بڑا انسان بنا سکتی ہے، اور اگر وہ چاہے اور اگر وہ نہ چاہے تو وہی بچہ ایک خراب سے خراب انسان بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے ماؤں کو اس جانب خصوصی توجہ دینی چاہیے، اور ہم سب کو مل کر اسلام کی یہ جو تعلیم ہے، تعلیمی جو اسلام کا جو تعلیم کا مشن ہے، اس مشن کو گاؤں گاؤں اور قریہ قریہ جاری کرنا چاہیے۔ آج آپ نے سنا ہوگا کہ آج کل اس ملک میں، ہندوستان میں، ایک تحریک شروع کی گئی ہے کہ ہر گاؤں میں، ہر بستی میں چھوٹے چھوٹے مکاتب، چھوٹے چھوٹے مدارس قائم کیے جائیں۔ اور اس مشن کی وجہ یہ ہے کہ سوء اتفاق آج ہمارے اوپر جو گورنمنٹ مسلط ہے، جو حکومت یہاں چل رہی ہے، اس حکومت نے ہمارے مدارس کو، ہمارے بڑے دینی اداروں کو ختم کرنے کی پوری پلاننگ تیار کی ہوئی ہے۔ اللہ نہ کرے اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے تو پھر یہ ہمارے مدارس اور یہ مکاتب دین کی تعلیم کے لیے جو سب سے اہم ذریعہ ہے، وہ ایک دن کسی بھی وقت بند ہو سکتے ہیں۔ اس کا سب سے بہتر اور نعم البدل جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر بستی میں، ہر گاؤں میں اپنی سطح پہ لوگ ایک مکتب بنائیں اور اس میں اپنے بچوں کی ابتدائی تعلیم کا انتظام کریں۔ یہ مشن ہندوستان میں چاہے جن لوگوں نے بھی شروع کیا ہو، لیکن یہ ایک اچھی ابتدا ہے، اور ہم سب کو مل کر
اس مشن میں حصہ لینا چاہیے، اس کام کو آگے بڑھانا چاہیے۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ آپ کی بستی میں آج سے 25 سال پہلے یہ مدرسہ قائم ہوا، اور اس مدرسے کے ذریعے یہاں کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہوا۔ اسی طرح سے ہمیں اپنے پاس پڑوس کی بستیوں میں دیکھنا چاہیے کہ اگر وہاں پہ بچوں کی تعلیم کا انتظام نہیں ہے تو وہاں ہم سب مل کر کے اپنی سطح پہ اپنے پیسوں کو اکٹھا کر کے وہاں مکتب کا انتظام کریں، وہاں ایک مدرس رکھیں، ان کی تنخواہ کا انتظام ہم خود کریں اور اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام کریں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ کام ہے جس کی آج سخت ضرورت ہے۔ بڑے ادارے، بڑی یونیورسٹیاں اور بڑے کالج دنیا میں، اس ملک میں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے جس ابتدائی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے، بچوں کو تیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ مکاتب اور وہ مدارس بہت بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، اور انہی مکاتب اور مدارس کو قائم کرنا اور اس کو چلانا یہ اصل تعلیم کی بنیاد فراہم کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے میں درخواست کروں گا اس بستی کے تمام لوگوں سے، اور علاقے کے جو لوگ ہیں وہ اپنی بستیوں کا جائزہ لیں۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کوئی بڑی سی زمین فراہم کریں، اس کے لیے بڑی بلڈنگ کھڑی کریں، بلکہ اس کی ابتدا آپ اس طور پہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے گاؤں کی مسجد میں، مسجدیں ہر بستی میں ہوتی ہیں، مسجد میں بچوں کی تعلیم کا انتظام کریں، وہاں بچوں کو داخل کریں، مدرس کو وہاں معمور کریں کہ وہ بچوں کو صبح شام دینی تعلیم دیں، دوسری تعلیم کا انتظام کریں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے میرے بھائیوں کہ آج کی تاریخ میں خود جماعت اہل حدیث کے اندر اور دوسری جماعت کے لوگوں میں بھی یہ بات غلطی سے سمجھ لی گئی کہ مسجد جو ہے وہ صرف نماز پڑھنے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ حالت یہ ہے کہ آج ہماری مسجدیں اذان اور جماعت کے بعد بند کر دی جاتی ہیں، تالے لگا دیے جاتے ہیں، اور لوگوں کو وہاں ٹھہرنے یا وہاں جانے کی بھی اجازت نہیں جاتی۔ میں اس اسٹیج سے اور اس پروگرام کی مناسبت سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسجد ایک عظیم مقصد کے لیے اسلام میں قائم کی گئی ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال میرے بھائیوں وہ مسجد ہے جو اسلام کی تاریخ کی پہلی مسجد مدینے کی مسجد نبوی کے نام سے جس کو ہم جانتے ہیں۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جب مسجد بنائی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ اس مسجد سے کیا کیا کام لیا گیا اس زمانے میں، اس مسجد کو کن کن مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ وہ مسجد صرف مسلمانوں کی نماز کی جگہ نہیں تھی میرے بھائیوں، وہی وہ مسجد تھی جو اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے جیل کی حیثیت سے اس کو استعمال کیا گیا، اس کو عدالت کی حیثیت سے استعمال کیا گیا۔ مسلمانوں کے تمام فیصلے، مسلمانوں کی تمام پنچایتیں اور مسلمانوں کے تمام باہمی امور اسی مسجد میں طے کیے جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قاضی کی حیثیت سے اس مسجد میں تشریف رکھتے تھے، اور تمام لوگ آ کر کے اپنے مسائل وہاں پیش کرتے تھے اور آپ فیصلے وہاں دیا کرتے تھے۔ وہ مسجد نبوی میرے بھائیوں ایک عدالت کی حیثیت کے علاوہ اس مسجد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ گاہ کی حیثیت سے بھی استعمال کیا۔ تمام طرح کے جو مدینے میں مسائل پیدا ہوتے تھے ان مسائل کو اسی مسجد میں حل کیا جاتا تھا۔ قیدیوں کو جب جنگ میں پکڑ کے لایا جاتا تھا تو اسی مسجد میں ان کو قید کر کے رکھا جاتا تھا۔ آج بھی جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں مسجد نبوی میں اگر آپ گئے ہوں گے تو آج بھی آپ دیکھیں گے کہ روضہ رسول میں ایک کھمبا ہے، ایک کھمبا وہاں لگا ہوا ہے، اور اس کھمبے پہ ایک نام لکھا ہوا ہے، ایک صحابی کا نام۔ اس صحابی کو کفر کی حالت میں
پکڑ کر کے لایا گیا ایک جنگی قیدی کی حیثیت سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو اسی مسجد میں 3 دنوں تک قیدی کی حیثیت سے رکھا، اور 3 دنوں کے بعد وہ جب مسلمان ہوئے تو ان کو آزاد کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، مسجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی حیثیت ایک شفا خانے کی تھی، آپ اس کو ایک ہاسپٹل بھی کہہ سکتے ہیں۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں، یہ وہ صحابی ہے، یہ پہلے انسان ہے پوری اسلامی تاریخ میں، پوری مسلمانوں کی تاریخ میں، کہ جن کی موت کے وقت اللہ کا عرش ہل گیا تھا، اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اس صحابی کو جنگ خندق میں جب زخم لگا تیر سے، اور زخم بڑا گہرا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد نبوی میں ان کے لیے ایک چھوٹا سا خیمہ بنایا، اور ان کی عیادت کے لیے، ان کے علاج کے لیے ان کو اسی مسجد میں رکھا گیا، اور 1-2 دنوں تک نہیں بلکہ 1 ہفتے سے زیادہ مدت تک حضرت سعد ابن معاذ بحیثیت مریض علاج کی غرض سے اسی مسجد نبوی میں رکھے گئے، بلکہ ان کی جب موت ہوئی تو ان کا زخم جب پھٹا تو اس زخم سے جو خون بہا، وہ خون یہاں سے بہ کر کے کافی دور تک مسجد نبوی کے صحن پہ پھیلا تھا۔ میرے بھائیوں، مسجد کو آج ہم نے جس معنی میں سمجھا ہے، مسجد صرف اس مقصد کے لیے نہیں ہے۔ مسجد کی سب سے بڑی حیثیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، وہ تعلیم گاہ اور درسگاہ کی تھی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد میں ایک جگہ خاص کر دی تھی جس کو صفہ کہا جاتا تھا۔ وہاں پہ مدینے کے وہ غریب طالب علم جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، جن کے لیے کھانے پینے کے انتظامات بھی نہیں تھے، اس مسجد کو ان کا ہاسٹل بنایا گیا۔ اسی مسجد میں ان کو رکھا جاتا تھا، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا تھا، اور اسی مسجد میں ان کی تعلیم و تربیت ہوتی تھی۔ یہ اسلام کی پہلی درسگاہ تھی، یہ اسلام کی پہلی مسجد تھی جس مسجد کو ایک مسجد کے ساتھ ایک مدرسے کی حیثیت حاصل ہوئی، اور وہ مدرسہ جو دارالاقامہ کے ساتھ، ہاسٹل کے ساتھ جس مسجد نبوی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا۔ میں کہہ یہ رہا تھا میرے بھائیوں کہ آج ہماری ہر بستی میں الحمدللہ چھوٹی بڑی مسجدیں موجود ہیں، ان مسجدوں کو ہم درسگاہ کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اس کا بہتر استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس کے لیے کسی بڑے الگ سے کسی مدرسے کو قائم کرنے کی اگر حیثیت نہیں ہے، اور تو اس کے لیے بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان مساجد کا ہم استعمال اگر اس مقصد کے لیے کریں تو ہم اپنی ایک بہت بڑی ضرورت کو پوری کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے بہت بڑی کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا چاہتا، میں صرف آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں، مذہب اسلام، اس مذہب کا سب سے بنیادی اور سب سے اہم جو نقطہ ہے وہ تعلیم کے ارد گرد گھومتا ہے۔ اس لیے ہم اپنی غریبی، اپنی بے کسی اور اپنی محتاجگی کو رکاوٹ نہ بنائیں، اور اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کو اپنی ضرورتوں کا بہانہ نہ بنائیں۔ میرے بھائیوں، بہت افسوس ہوتا ہے کہ آج مسلمان بچے جن کے والدین نے ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں کیا، وہ بچے آج بڑے بڑے شہروں میں، کل کارخانوں میں ایسی زندگی گزارتے ہیں جہاں پہ ایک بچہ اپنی اس عمر میں جو اس کے تعلیم حاصل کرنے کی عمر ہے، ایک لیبر کی حیثیت سے، ایک روزگار کرنے والے مزدور کی حیثیت سے زندگی گزارتا ہے، اور اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، ہم نے اپنے بچوں کو اگر صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام اپنے بچوں کے لیے نہیں کیا، تو مجھے
اور آپ کو یہ کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ایسے بچوں سے ہم یہ امید رکھیں کہ وہ ہمارے بڑھاپے میں اور ہماری محتاجگی کے زمانے میں وہ ہماری ضرورتوں کا خیال رکھے. اس کی ہمیں کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے، اس لیے کہ جب اس کو ضرورت تھی تعلیم کی، جب اس کو ضرورت تھی انسان بنانے کی، جب اس کو ضرورت تھی سکھانے کی، آپ نے یہ ذمہ داری ادا نہیں کی. اب وہ ایک ناکارہ انسان بن چکا ہے، اب وہ ایک ایسا انسان بن چکا ہے جس کے اندر تعلیم و تربیت اور تہذیب و ثقافت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اب اگر ہم اس سے یہ امید رکھیں عمر کے آخری مرحلے میں کہ وہ ہمارا خیال رکھے، ہمارے لیے دعائیں کرے اور ہماری راحت کا سبب بنے، یہ توقع رکھنا اور ایسی امید رکھنا یہ فضول کی امید ہے. میرے بھائیوں، ہم نے اگر اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھا اور ہم نے اپنے بچوں پہ توجہ نہیں دی تو وہ دن دور نہیں کہ ہم افسوس کرنے کے وقت ہمارے پاس اس کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں ہوگی کہ ہم افسوس کر سکیں. خلاصہ کلام یہ کہ ہم تمام مسلمانوں کو مل کر اس بات کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد پہ ہم لگائیں. اخیر میں ایک بار پھر آپ تمام حضرات کے شکریہ کے ساتھ اور خاص طور پہ اس جلسہ کے جو منتظمین ہیں جنہوں نے اس کا انتظام کیا اور آپ حضرات سے ملنے اور آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کا موقع عنایت کیا، ان حضرات کے شکریہ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام کو صحیح طریقے پہ سمجھنے اور اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.